اب ہم کچھ تاریخی حیثیت سے لوگوں کا مقابلہ کریں گے، یعنی بانیان مذہب کا مقابلہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر آئے گا، لیکن ہم یہ بات پہلے ہی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کریں گے تو اس کا تقابل ہرگز مراد نہیں ہوگا، صرف وہ تقابل مراد ہوگا جو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو جو ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے اس فضیلت کو ذکر کیا جائے گا، ایسا کہیں پہ نہیں ہوگا کسی نبی کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بانی مذہب کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں حق کی تلاش ہے، یعنی ہم اس زندگی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس نمونے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جس میں دنیا کے لیے نمونہ موجود ہو اور جس کو سب لوگ فالو کر سکیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ تاریخی حیثیت سے جس ذات کو اور جس شخصیت کو سب سے مکمل اور مستند تاریخی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کی ہم دلیل پیش کریں گے، تو سب سے پہلی دلیل تاریخی جو ہم نے ذکر کی، تاریخی ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مستند ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بھائی دوسری جگہوں پہ دیکھ لیجیے آپ، مثال کے طور پر جو کچھ رامائن کے اور اسی طرح مہابھارت کے ہیرو ہیں، تو ان کو بھی کچھ تاریخی حیثیت بعض لوگوں نے بہت ہی دور کے قیاسات لگا کر دیے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ہی کمزور اور بہت ہی اس درجے کے ہیں کہ اس پہ بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان ہیروز کو بھی بحث ایک واقعہ یا بحث ایک فرضی ہیرو سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ اس کو حیثیت نہیں دیتے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایسے فرضی واقعہ اور فرضی حصے پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اور ایک عمل کی بنیاد اس پہ کس طریقے سے ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مجوسی جو کہ ایران کا مذہب ہے، اس مذہب کے بانی زرتشت، تو وہ لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کے مرکز ہیں اور لاکھوں لوگ ان سے اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت تاریخی ہونے کے اعتبار سے بھی بہت سے لوگوں نے ان کی تاریخی ہونے کے اعتبار سے شک کا اظہار کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس کی زندگی میں اس طریقے کے شکوک و شبہات کا اظہار ہو تو اس کو کسی بھی طریقے سے عمل کرنے کے اعتبار سے ہم آئیڈیل نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم آئیڈیل زندگی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی ایسا مذہبی شخص ہے جو اتنے بڑے مذہب کا بانی ہو، ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں پتہ ہو، جائے پیدائش کے بارے میں پتہ ہو، کب کتنی زندگی گزاری، کہاں زندگی گزاری۔ ظاہر ان تمام باتوں کا کہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو یعنی زرتش اور ان لوگوں کے اور مجوسیوں کے جو اپنے خود کے ذرائع ہیں، ان میں صرف اور صرف فردوسی کا شاہ نامہ ہے، جس سے بہت بہت ہی مبہم قسم کی بہت سی مختصر باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ نامکمل ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ان کے سلسلے میں یہ کہا کہ بھئی یونانیوں نے مٹا دیا اور یونانیوں نے ختم کر دیا، تو یہ عذر جو ہے جب مٹا دیا گیا تو پھر اب کوئی یہ عذر جو ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مصنف ہے، ڈورمیٹیٹر نام ہے غالباً اس کا، اور کرن، اور یہ دو نام ہیں اس طریقے کے، دو مصنف امریکی، انہوں نے تو زرتشت کے تاریخی ہونے کا انکار کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے
یعنی ایسی شخصیت جس کی زندگی کا یہ حال ہو اور اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ اس طرح کی مختصر سی معلومات ہوں، وہ بھی بہت ہی پردے میں، تو اس پہ عمل کی بنیاد اور عمل کی بنیاد اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ بودھ مذہب ہے، جو کہ پہلے کسی زمانے میں پورے ایشیائے وسطیٰ یعنی ہندوستان اور چین، افغانستان، ترکستان، یہ پورے علاقے میں، یہ تمام جو ایشیائے وسطیٰ کا علاقہ ہے پورے علاقے میں پھیلا ہوا، اور اب بھی برما، چین، جاپان، تبت، ان تمام علاقوں میں اب بھی موجود ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بھئی برہمنوں نے فلاں ان کو مٹا دیا، اور اسی طریقے سے ایشیائے وسطیٰ میں اسلام آیا تو اس مذہب کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر ایشیائے اقصیٰ میں کیا ہوا؟ ایشیائے اقصیٰ میں تو اب بھی موجود ہے، برما میں اب بھی موجود ہے، اسی طریقے سے تبت میں، جاپان میں اب بھی موجود ہے، اور مکمل قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اتنے بڑے مذہب کے بانی ہیں، اور ان کے اتنے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، اور ان کے اتنے معتقدین دنیا کے اتنے علاقوں میں موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور کہ ان کی زندگی کو جب ہم کھنگالتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے زمانے کی تعیین بھی، ایک وہ راجا تھا مبدیس، اس طرح کچھ اس کا نام تھا، اس راجا کے زمانے سے اس کی تعیین کی جاتی ہے، اور اس راجا کا حال بھی یہ ہے کہ اس کی بھی تعیین اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اتفاق سے وہ یونانیوں سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ایسی زندگی ہمارے لیے تشفی بخش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ہم اگر چین میں جا کے دیکھیں تو چین میں بھی ایک مذہب کے بانی ہیں، کنفیوشس غالباً ان کا نام ہے، تو ان کی زندگی کا حال تو ہمیں بدھ کی زندگی سے بھی کم معلوم ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے حالات اور بھی زیادہ ان کی زندگی سے کم ہیں، جبکہ ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اگر ان کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کو فالو کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو سامی قوم ہے، اس کے جو ہے سینکڑوں انبیاء کے بارے میں ذکر آتا ہے، لیکن صرف انبیاء کا ذکر ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، اور بھی بہت سے انبیاء جو سامی قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کی بہت ہی مختصر، یا یہ کہہ لیے بعض لوگوں کی مختصر اور بعض لوگوں کی بالکل بھی سیرت ایسی ہے کہ ہم ان کی سیرت کا کوئی پہلو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ قابل عمل نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کہ ان کے بھی ماننے والے بہت ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو جو ان کا اصل ماخذ ہے 5 تورات ہے، اور اس میں سے بھی اور جب ہم تورات کی بھی تاریخی حیثیت پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وفات کے بعد سال کے بعد تصنیف کی گئی۔ پھر ایک جرمن اسکالر نے اس پہ اور مزید تحقیق کی، تو اس نے ثابت کیا، اور تو اس نے لکھا ہے کہ تورات میں ہر واقعے کے سلسلے میں 2 روایتیں موجود ہیں۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ جن واقعات جس طریقے سے 2 طریقے سے ایک واقعہ روایت کیا گیا ہے، تو اس کی تاریخی حیثیت کیا باقی رہ گئی؟ تو ایسی سیرت پہ ظاہر بات ہے کہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی اصل میں جو ہے 4 جو انجیل ہیں اس پہ عیسائی دنیا کے اکثر لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک انجیل طفولیت اور انجیل برناباس وغیرہ جو ہے، وہ لوگ 4 انجیلوں کے علاوہ یہ جو 2 انجیل ہیں یہ نامستند قرار دے دیے گئے ہیں۔ تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا
عظيم الجلال كريم الفعال جزيل